اگر خدا رحمان و رحیم ہے تو پھر دنیا میں ظلم و ستم، پین، سفرنگ، بیماری، ایکسیڈنٹس اور اتنی تکلیفیں کیوں ہیں؟ یہ سوال واقعی بہت امپورٹنٹ ہے اور تقریباً ہر انسان کے ذہن میں کبھی نہ کبھی یہ سوال آتا ہے، اور اکثر لوگ یہی سوچ کر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اگر خدا واقعی رحمان و رحیم ہے تو پھر سفرنگ کیوں ایگزسٹ کرتی ہے؟ اصل میں اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے ہمیں لائف کو صرف کمفرٹ زون کے طور پر نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ اسے ایک ٹیسٹ اور پرپس فل سسٹم کے طور پر سمجھنا ہوگا۔ اگر دنیا پرماننٹ ہوتی، صرف انجوائمنٹ کے لیے ہوتی، تو پھر دنیا میں کبھی کوئی پرابلم نہ ہوتی، تو پھر یہاں نہ موت ہوتی، نہ بیماری ہوتی، نہ اسٹرگل ہوتا، نہ امتحان ہوتا۔ لیکن خدا نے قرآن پاک میں واضح کیا ہے کہ انسان کو ضرور آزمایا جائے گا، یعنی یہ دنیا فائنل ڈیسٹینیشن نہیں ہے بلکہ ٹیمپریری ٹیسٹ گراؤنڈ ہے۔ اب اگر یہ ٹیسٹ گراؤنڈ ہے تو پھر لازماً یہاں سفرنگ ہونی چاہیے، ورنہ ہائی کوالٹیز اور اعلیٰ صفات کا ظہور نہیں ہوگا۔ صبر، شجاعت، ہمت، پیشنس، کریج، فورگیونیس، سیکریفائس، کائنڈنیس اور فیتھ جیسی کوالٹیز کیسے ظاہر ہوں گی؟ سوچئے، ایک ٹیچر اگر اسٹوڈنٹ کا ایگزام لے اور ایگزام میں ڈیفیکلٹی بھی ہو، پریشر بھی ہو، چیلنجز بھی ہو، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیچر ظالم ہے؟ نہیں، بلکہ وہ اسٹوڈنٹ کی ہڈن ایبلٹیز کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، اسی لیے وہ چیلنجز کو اس کے سامنے رکھتا ہے۔ اسی طرح لائف کے چیلنجز انسان کے پیشنس، فیتھ، سنسیئرٹی، کیریکٹر اور ہیومینٹی کو ریویل کرتے ہیں۔ ایک اسٹوڈنٹ اگر کبھی امتحان ہی نہ دے تو اس کی ٹرو کیپیبلٹی کیسے پروف ہوگی؟ ایک ایتھلیٹ اگر ٹریننگ کی ہارڈ شپ، پین اور ڈسپلن سے نہ گزرے تو وہ اسٹرانگ کیسے بن سکتا ہے؟ بالکل اسی طرح انسان کی اخلاقی اور روحانی گروتھ بھی چیلنجز اور سفرنگ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہ کوالٹیز کمفرٹ میں نہیں بلکہ ایڈورسٹی میں پالش ہوتی ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اکثر دنیا کو فائنل ڈیسٹینیشن سمجھ لیتے ہیں، جبکہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ یہ لائف ٹیمپرری ہے، صرف ایک ٹرانزٹ ہے، کمپلیٹ اسٹوری نہیں ہے۔ اصل جسٹس اور کمپلیٹ بیلنس آخرت میں ہونے والا ہے۔ دنیا میں بعض لوگ، بڑے ظالم جو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ خوشحال نظر آتے ہیں، اور بعض نیک اور اچھے لوگ سفرنگ میں ہوتے ہیں۔ لیکن اگر صرف دنیا ہی سب کچھ ہو تو پھر واقعی یہ انجسٹس لگتا ہے۔ لیکن اگر آفٹر لائف ایگزسٹ کرتی ہے تو پھر پکچر مکمل ہو جاتی ہے۔ تصور کیجئے کہ ایک مووی کا صرف 5 منٹ دیکھ کر کوئی کہے کہ اس اسٹوری کا کوئی مطلب نہیں ہے، یہ اسٹوری انفیئر ہے، حالانکہ پوری مووی دیکھنے کے بعد ہی پلاٹ سمجھ میں آتا ہے۔ ہماری دنیا کی لائف بھی ایسی ہی ہے۔ انسان صرف چند سال کی دنیا دیکھ کر پوری ایگزسٹنس کا فیصلہ کر دیتا ہے، جبکہ ڈیوائن پلان اس سے کہیں بڑا ہے۔ اب ایک کامن آبجیکشن یہ بھی آتا ہے کہ چھوٹے بچے، بے گناہ لوگ، انوسینٹ لوگ تکلیف میں کیوں ہوتے ہیں؟ یہاں ایک اہم پوائنٹ سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارا نالج لمیٹیڈ ہے، جبکہ خدا کا نالج، اس کی وزڈم انلمیٹیڈ ہے۔ کئی چیزیں وقتی طور پر ہمیں میننگ لیس لگتی ہیں، لیکن بعد میں ان کے ہڈن ایفیکٹس ہمارے سامنے آتے ہیں۔ چھوٹی سی اگزامپل لے لیجئے، ایک بچہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر اسے پینفل انجیکشن لگاتا ہے، بچہ روتا ہے اور سوچتا ہے کہ ڈاکٹر ظالم ہے، لیکن حقیقت میں وہ انجیکشن اس کی ہیلنگ اور پروٹیکشن کے لیے ہوتا ہے۔ بچے کی انڈرسٹینڈنگ محدود ہے، لمیٹیڈ ہے، اس لیے اسے ڈاکٹر ظالم نظر آ رہا ہے۔ ڈاکٹر فیوچر کانسیکوینسز جانتا ہے، اس کے پاس بگ پکچر ہوتی ہے۔ بالکل ویسے ہی انسان امیڈیٹ سفرنگ دیکھ کر کمپلین کرنے لگتا ہے، مگر خدا پوری ریالٹی، لانگ ٹرم وزڈم اور فیوچر آؤٹ کمز جانتا ہے۔
دوسری بڑی بات یہ ہے کہ دنیا کی ہر تکلیف خدا کی ڈائریکٹ پنشمنٹ نہیں ہوتی ہے. بہت سی سفرنگ، بہت سی مصیبتیں، پریشانیاں خود انسانوں کے ایکشنز اور چوائسز کا نتیجہ ہوتی ہیں. وارز، کرپشن، ظلم، ایکسپلائٹیشن، انوائرمنٹل ڈیمیج، گریڈ، یہ سب ہیومن فری ول کا رزلٹ ہے. اگر کوئی انسان دوسرے پر ظلم کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا ظالم ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص شراب پی کر گاڑی چلاتا ہے، ڈرنک ڈرائیونگ کرتا ہے اور ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو ہم یہ کبھی نہیں کہتے کہ خدا ظالم ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ انسان نے غلط چوائس کی ہے. یعنی خدا نے انسان کو فری ول دی اور اس فری ول کا اس نے غلط استعمال کیا. رحمان و رحیم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ہمیں مجبور کر دے. اگر ہر انسان کو مجبور کر دیا جائے تو وہ صرف اچھائی کرے تو پھر ہم تو روبوٹ ہو جائیں گے، انسان تھوڑی رہیں گے. خدا نے ہمیں فری ول دیا ہے تاکہ ہم کامل انسان بن سکے. فری ول کا مطلب ہے کہ خدا نے ہمیں آزاد ارادہ و اختیار دیا ہے. یہ رسپیکٹ ہے، آنر ہے ہماری ہیومینٹی کا کہ انسانوں کے پاس فری ول ہے اور اسی فری ول کی وجہ سے ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے. اگر یہ فری ول نہ ہو تو کوئی ٹیسٹ ہی نہ ہو. سوچئے اگر ہر برائی کے وقت فوراً آسمان سے پنشمنٹ آ جائے، کوئی عذاب نازل ہو جائے تو پھر ٹیسٹ کا کانسیپٹ ہی ختم ہو جائے گا. مورالٹی کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی، کیونکہ پھر لوگ فیئر اور خوف سے اچھے بنیں گے، نیک نظر آئیں گے، دل سے کوئی نیک نہیں بنے گا. فری ول کے بغیر ہم روبوٹ ہو جاتے ہیں، انسان نہیں رہتے. چوائس کا حق ملنے کا مطلب ہے کہ غلط انتخاب کرنے کی پوسیبلٹی بھی موجود ہو. اور آخر میں یہ دنیا بیلنس پر چلتی ہے. خوشی، غم، صحت، تندرستی، بیماری، کامیابی اور ناکامی، یہ سب کنٹراسٹ ہمیں زندگی کا میننگ دیتے ہیں. اگر صرف خوشی ہوتی تو خوشی کی کوئی ویلیو نہ ہوتی. ڈارکنیس کے بغیر لائٹ کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا. اگر دنیا میں کبھی کوئی پین نہ ہو تو ہمیں کمفرٹ کی ویلیو ہی محسوس نہ ہو. اگر بیماری نہ ہو تو ہیلتھ کا امپورٹنس ختم ہو جائے گا. اگر ڈارکنیس نہ ہو تو لائٹ کی بیوٹی سمجھ میں نہیں آئے گی. اپوزٹ کے ذریعے ہی انسان انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کرتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ کئی دفعہ تکلیف انسان کو خدا کے قریب لے آتی ہے. بہت سے لوگ کمفرٹ میں خدا کو بھول جاتے ہیں، لیکن ہارڈ شپ میں، پریشانی میں، تکلیف میں ان کے اندر تواضع، انکساری، ہیوملٹی اور اسپریچولیٹی پیدا ہوتی ہے. کئی لوگ اپنی زندگی کی سب سے پینفل مومنٹس کے بعد ایموشنلی اور اسپریچولی اسٹرانگ بن جاتے ہیں. اور بہت دفعہ انسان بعد میں ریئلائز کرتا ہے کہ جس چیز کو وہ ڈیزاسٹر سمجھ رہا تھا وہی اس کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سفرنگ آسان ہے یا ہمیں درد محسوس نہیں ہونا چاہیے. اسلام درد کو ڈینائی نہیں کرتا ہے. انبیاء کرام نے بھی تکلیفیں برداشت کی ہیں، رنج و غم اور تکلیف کو محسوس کیا ہے، آنسو بہائے ہیں. لیکن اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ سفرنگ میننگ لیس نہیں ہے. یہاں پر پریشانی رائے گاہ نہیں جانے والی، مصیبت بے مقصد نہیں ہے. یہاں کا ہر درد، ہر آنسو آخرت میں کمپنسیٹ کیا جائے گا. جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کے لیے جنت ہے. یہاں کوئی سفرنگ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے، اسی لیے اس نے صرف 60، 70، 80 سال کی لائف دی ہے ٹیسٹ کے لیے، پھر ہمیشہ کی ہیپینس. اگر کوئی شخص ظلم سہتا ہے، صبر کرتا ہے تو اللہ اسے آخرت میں اتنا ریوارڈ دے گا کہ دنیا کے سارے درد بھول جائے گا. حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ جنت کو دیکھ کر کہیں گے کاش دنیا میں ہم پر اور زیادہ مصیبتیں آئی ہوتی. بہرحال دنیا کی تکلیفیں خدا کی رحمت کے خلاف ایویڈنس نہیں ہیں. یہ اس کی رحمت، اس کی حکمت اور وزڈم کا حصہ ہے، کیریکٹر بلڈنگ کا ذریعہ ہے، فری ول کا نتیجہ ہے اور آخرت کی بڑی جسٹس کا پیش خیمہ ہے. ہمارا مائنڈ چونکہ لمیٹڈ ہے، ہر چیز کی حکمت کو فوراً گراسپ نہیں کر سکتا، اس لیے یہ بات ہم کو سمجھ میں نہیں آتی ہے. اس لیے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کی رحمت پر یقین رکھیں، صبر کریں، اپنے ایکشنز کو بہتر کریں اور اچھائی اور بھلائی کا حصہ بنیں.
یہی سفرنگ کو منیمائز کرنے کا راستہ بھی ہے.